باب عدة أصحاب بدر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوفي رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوبه وبركاته آمين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استخبرت أنا وابن عمر. وحدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استخبرت أنا وابن عمر يوم بدر. عن البراء رضي الله عنه. عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال استخبرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيف 40 و200. والانصار نيف 40 و200. ویہ جملہ مستأنفہ ہوگا کیونکہ اگر 40 آگے لکھا ہوا ہے اور اگر وہ نسخہ وہ جو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے تو صورت میں وہ خبر بن جائے گی کانا کی عطف ہو کر. تو کان الانصار نيفا 40 و200. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه رحمه الله قال سمعت البراء يقول رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 19 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 19 و300. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 300 و19 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزوا معه إلا مؤمن. یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب عدت اصحاب بدر. اصحاب بدر رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گنتی کتنی تھی اور جو روایات آ رہی ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ 300 و19 اور 13 310 سے زیادہ تھے 313 تھے اور یہی بات زیادہ معروف ہے. لیکن 314 315 کی بھی روایات ہیں. ان میں 66 جو تھے وہ مہاجرین تھے اور 247 انصار تھے. تو 266 اور 247 6 7 13 تو اس طرح یہ 313 بن جاتے 66 اور 247. لیکن یہ جو گنتی ہے یہ اصل میں مقاتلین کی ہے. یہ گنتی یوں کہنا پڑے گا کہ یہ گنتی مقاتلین کی ہے کیونکہ بہت سارے کچھ حضرات وہ بھی تھے جو مقاتلین میں شامل نہیں تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت براء ابن عازب حضرت جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ صغار صحابہ میں سے ہیں اور یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں لیکن جہاد میں یعنی قتال میں شرکت کی ان کو اجازت نہیں ملی. اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر وغیرہ کو جب پیش کیا گیا غزوہ بدر کے اندر تو ان کی عمر 13 سال کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقاتلین میں شامل نہیں فرمایا ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. پھر احد میں بھی
یہ موجود تھے اور عہد میں بھی یہ پیش ہوئے، بلکہ اپنا قد بھی کچھ اونچا کرنے کی کوشش کی، ایڑیوں کے بل کھڑے ہوئے کہ بھائی پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، یہ پتہ چلے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت بھی ان کی عمر 14 سال کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی ان کو مقاتلین میں شامل نہیں فرمایا، بعد میں پھر یہ مقاتلین میں شامل ہوئے۔ تو یہ جو 313 کی تعداد آ رہی ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ مقاتلین کی ہے، اور یہ تعبیر اس لیے بھی کرنی پڑے گی کہ دیکھو آگے صفحہ 574 کے اوپر، صفحہ 574 پر روایت آ رہی ہے دوسری سطر کے اندر کہ فجمیع من شہید بدرم من قریش، کہ قریش کے جو لوگ، وہ تمام لوگ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کے حصے تھے 81، 81 رجلا، تو 81 حصے، تو اس کا مطلب یہ کہ 66 جو تھے وہ تو مقاتلین تھے، لیکن 15 جو تھے یہ وہ حضرات تھے کہ جو تھے تو قریش کے مگر مقاتلین میں شامل نہیں تھے، تو 66 اور 15 81، 66 اور 15 81۔ لیکن آگے دیکھو روایت آ رہی ہے کہ وکان عروۃ بن الزبیر رحمہ اللہ یقول قال الزبیر، کہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسمت سہمانہم، کہ قریش کے لوگوں کے جب حصے تقسیم کیے گئے فکانوا 100، تو ان کے حصے 100 بنے۔ اور آگے روایت آ رہی ہے، اگلی روایت عن الزبیر رضی اللہ عنہ قال ضربت یوم بدر بالمہاجرین ب100 سہم، کہ ان کے حصے 100 بنائے گئے، تو 100 حصے وہ اس طریقے سے کہ 66 تو قریش کے مقاتلین ہو گئے، 15 جو ہے وہ غیر مقاتلین ہوئے مگر وہ جہاد کے اندر شریک تھے، کوئی پانی لے کر جا رہا تھا، کوئی چیزیں اٹھا رہا تھا، کوئی خدمت کر رہا تھا۔ لڑکوں کو آپ جہاد میں اگر شریک کر تو سکتے ہیں مگر ان کو قتال میں آگے نہیں کیا، نہ آگے نہ پیچھے، ان کو قتال میں شامل ہی نہیں کیا جائے گا، جو دوسری خدمات ہیں اس میں ان کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ تو 66 مقاتلین، 15 جو ہیں وہ قریش کے وہ لڑکے وغیرہ جو شریک تھے، تو 66 اور 15 81، اور کچھ حضرات وہ تھے جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے، اور کچھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں ادھر ادھر بھیجا ہوا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب ملا کر کتنے ہو گئے 100۔ تو اس طریقے سے جس میں 66 کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں 81 کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں آ رہا ہے کہ قریش کے حصے 100 لگائے گئے تھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کو آپ نے حصہ زیادہ دیا ہو مثلا گھوڑے کی وجہ سے یا اونٹ کی وجہ سے، جیسا کہ کتاب الجہاد کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے، تو اس لیے ان کے حصے بڑھ گئے ہوں، ایک کو 3 حصے دے دیے گئے ہوں گھوڑے کی وجہ سے۔ باب عدت اصحاب بدر، یہ باب ہے اصحاب بدر کی گنتی کے بارے میں۔ روایت نقل کی حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ بن الحجاج بن البر ابو اسحاق، یعنی ابو اسحاق السبیعی جن کا اصل نام ہے عمرو بن عبداللہ، اور وہ روایت کرتے ہیں برا سے مراد حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، صغار صحابہ میں شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوٹا سمجھا گیا اور عبداللہ ابن عمر کو بھی چھوٹا سمجھا گیا، تحویل ہو گئی، اور یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند سے بھی سنی تھی، وہ حدثنی محمود قال حدثنا وهب عن شعبہ، وہ شعبہ پہ جا کر دونوں سندیں جمع ہو گئیں۔ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال استصغرت انا وابن عمر یوم بدر وکان المہاجرون یوم بدر نیفن علی، نیفن بھی پڑھ سکتے ہیں نیفن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں لغت ہیں۔ تو مہاجرین جو تھے وہ 60 سے زیادہ تھے، 60 سے زیادہ تھے یعنی 66 تقریباً۔ والانصار نیف والانصار نیف واربعون ومئتان، تو اگر آپ 40 اور 200 پڑھیں گے تو یہ حالت رفیع ہے، تو حالت رفیع جو ہے اس کے لیے ہمیں پیچھے جو انصار ہے اس کو بھی حالت رفیع میں لانا پڑے گا، یوں کہنا پڑے گا کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، والانصار نیف واربعون ومئتان۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے نسخے میں حاشیے میں دیکھو نون بنا ہوا ہے، نون کا مطلب نسخہ، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ نیفن واربعین ومئتین، تو صورت میں عطف ہو جائے گا اور کانا کی خبر بن جائے گی۔
وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنهم يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معهم النهر 19 و300. یہ اصحاب بدر جو تھے وہ اصحاب طالوت کی گنتی کے مطابق تھے. وہ اصحاب طالوت کہ جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو یعنی دریائے اردن کو دریا کو کراس کیا تھا, دریا کو پار کیا تھا, اور ان کی تعداد بھی 310 سے زیادہ تھی. اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی قسم حضرت طالوت کے ساتھ نہیں تجاوز کیا, نہیں پار کیا دریا کو الا مومنون, مگر اس آدمی نے جو مومن پکا مومن تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی بھیج دی تھی ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی, چنانچہ وہ ساتھ نہیں گئے اور وہ پیچھے رہ گئے. ومن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدہ. بس کیا ہے آگے, فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه, فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه. تو ہوا والذین آمنوا معه سے مراد وہ ہے کہ جنہوں نے یا تو پانی پیا ہی نہیں تھا, پیاس کی تکلیف پر صبر سے کام لیا تھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, یا پیا تھا تو صرف الا من اقترف غرفۃ بیدہ, ذرا سا چکھا تھا اور جان بچانے کے لیے, تو ان کو بھی ساتھ شامل کیا گیا. ان کی تعداد جو تھی وہ بھی اتنی ہی تھی جتنا کہ غزوہ بدر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اگلی جو روایت ہے وہ بھی یہی ہے کہ قال كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدة اصحاب بدر على عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. نہر سے مراد دریا, دریا سے مراد دریائے اردن, ولم يجاوز معه الا مؤمن 19. چلو جی آسان ہے. ہاں باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وابي جهل بن هشام وهلاكهم. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وابي جهل بن هشام فاشهد بالله لقد رايتم طلع قد غيرتم الشمس وكان يوما حارا. اب یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی قریش کے کفار پر. کون سے کفار پر؟ شیبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ, ابو جہل ابن ہشام, ان پر آپ نے بد دعا کی تھی. اور وہ ہلاکہم, اور یہ باب ہے ان کی ہلاکت کے بارے میں, یہ باب ہے ان کی ہلاکت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بد دعا کی تھی اور پھر ان کو ہلاک کیا گیا غزوہ بدر کے اندر. اور یہ جو بد دعا ہے اس کا قصہ یہ صحیح بخاری جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے. چنانچہ جلد اول کتاب الطہارت میں شروع میں یہ باب آئے گا. یہ صفحہ 37 پر بلکہ کبھی کبھار یہ باب جو ہے امتحان میں بھی آ جاتا ہے. صفحہ 37 پر یہ باب ہے اور یہ نیچے ہے, ذرا 8-10 سطریں نیچے سے اوپر آپ دیکھو. باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاۃہ. یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی پشت کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ ڈال دی جائے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ عنوان قائم کیا. اور پھر آگے روایت نقل کی کہ عن عمرو بن میمون ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد.
اور پھر تحویل کی. قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت. آپ نماز پڑھ رہے تھے. وابو جہل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد فانبعث اشقى القوم. تو جو قوم کا بدترین بدوقت آدمی تھا وہ کھڑا ہوا. وہ کون تھا؟ عقبہ ابن ابی معاذ. عقبہ ابن ابی معاذ. فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لیکن میری ہمت نہ ہوئی, کمزور تھا میں اور میں آگے بڑھ کر ہٹا نہ سکا. وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعت. باقی دل سے برا سمجھا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا؟ سمجھا ہوگا. اور یہ وہی بات ہے کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لیکن بہرحال اضعف الایمان ہو لیکن تیسرے درجے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ اجازت تو ہے. قال فجعلوا يضحكون. اب وہ کافر جو تھے سب ہنس رہے تھے. ويحيل بعضهم على بعض. اور ہنستے ہنستے جناب ایک دوسرے سے گرے جا رہے تھے. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش. یعنی آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اس وقت میں یہ مجھے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی. میں اللہ کے سامنے بیت اللہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. اور یہ خود قریش بھی کہتے تھے کہ یہ حرم جو ہے امن کی جگہ ہے, وہاں یہ حرکت ہو رہی ہے بیت اللہ کے سامنے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش. فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں جو دعا کی جائے گی وہ رائگاں نہیں جائے گی. تو ان کے چہرے بدل گئے کیونکہ حضور عام طور سے بد دعا کرتے نہیں تھے, صبر سے کام لیتے تھے. لیکن اس موقع پر آپ نے بد دعا کی اللہم علیک بقریش. ثم سمى. پھر آپ نے نام لے لے کے کہا اللہم علیک بأبی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وأمیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعد السابعہ فلم يحفظ والذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرع فی القلیب قلیب بدر. تو یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا تھا ان سب کو میں نے دیکھا کہ یہ سب بنے. معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے قبول ہوتی ہے, بلکہ ہر مومنی کی دعا قبول ہوتی ہے, نبی کی تو سب سے زیادہ. لیکن قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو ہو جائے, بلکہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے, اور 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اور یہ جو آ رہا ہے کہ رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بین السطور والے نے چھوٹا سا لکھ دیا ہے, یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے, اے اکثر ہو. اس لیے کہ عقبہ بن معاذ جو تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر یہ اوجڑی لا کر رکھی تھی, تو یہ گرفتار کیا گیا تھا. تو راستے میں اس قتل کا حکم جاری ہوا اور اس کو راستے میں قتل کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو میں نے بدر کے کنویں کے اندر پڑا ہوا دیکھا, تو مراد کیا ہے؟ بالکل. تو یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کفار پر بد دعا کی تھی, یعنی شیبہ, عتبہ, ربیعہ, عتبہ, ولی, ابو جہل بن ہشام وہلاکیہم, باب دعاء وہلاکیہم. اور یہ باب ہے ان کی ہلاکت کے بارے میں کہ غزوہ بدر کے اندر ان کو ہلاک کیا گیا. اور روایت نقل کی وہی روایت جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھائی, لیکن وہ مطول آئی تھی, یہاں مختصر ہے کہ قال عن عبداللہ بن مسعود, وہی راوی ہیں, عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكعبہ فدعا على نفر من قریش على شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وابی جہل بن ہشام فاشہدوا باللہ.
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں لقد رأیتهم صرعا، میں نے ان کو دیکھا کہ سب پچھڑے ہوئے تھے یعنی مر گئے تھے اور زمین پر گرے ہوئے تھے. قد غیرتهم الشمس، اور حال یہ تھا کہ سورج نے ان کی لاشوں کو مغیر بھی کر دیا تھا. وکان یوما حارا، اور وہ دن بھی گرمی کا دن تھا. نعم. باب قتل ابي جهل. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو سامة حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل. اگر کہیں حدثنا سے پہلے قال نہ بھی لکھا ہوا ہو اور درمیان کلام میں آ رہا ہو تو قال پڑھنا ہوگا. قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه اتى ابا جهل وبه رمق يوم بدر فقال ابو جهل هل اعمد من رجل قتلتموه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انسا حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عمرو بن خالد. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله عنه. وحدثني یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور یہ سند کے شروع میں ہے تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ وحدثني عمرو بن خالد، جبکہ پہلے آپ نے بھی قال پڑھ لیا تو وہ بھی قال حدثني وحدثني. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے مجھے یہ حدیث سنائی تھی ایک تو ابن نمیر نے اور قال حدثنا ابو اسامہ اور قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ، اور دوسری مجھے یہی حدیث سنائی عمرو بن خالد. وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابناء عفراء حتى برد. قال انت ابو جهل؟ قال فاخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه او رجل قتله قومه؟ قال احمد بن يونس انت ابو جهل. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما فعل ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابناء عفراء حتى برد فاخذ بلحيته قال ابن عفراء حتى برد فاخذ بلحيته قال انت ابو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتله قومه او قال قتلتموه؟ وبه قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه نحبه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم في بدر يعني حديث ابن عفراء. اب یہ باب قائم کیا کہ باب قتل ابی جہل، یہ باب ہے ابو جہل کے قتل کے بارے میں، اور بعض نسخوں کے اندر آ رہا ہے وغیرہ ہی کہ اس میں ابو جہل کے قتل کا بھی ذکر ہوگا اور ابو جہل کے قتل کے علاوہ اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہوگا. تو وغیرہ ہی کا ہونا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس باب کے اندر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض روایتیں ایسی آئیں گی کہ جس میں ابو جہل کے قتل کا ذکر نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ عنوان پورا ہو باب قتل ابی جہل وغیرہ اے وغیر قتل ابی جہل، ابو جہل کے قتل کے علاوہ بھی اس میں جو اب بدر سے متعلق باتیں ہیں وہ اس باب کے اندر ذکر کی جائیں گی. پہلی روایت نقل کی کہ وبه قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبداللہ جب جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، اور آپ کے نسخے میں حاشی والے نے اس کی صراحت بھی کی ہے انہ اتی ابا جہل کہ وہ ابو جہل کے پاس پہنچے وبہ رمق یوم بدر، اور حال یہ تھا کہ اس کو کچھ رمق تھی بدر والے دن جب اس کے پاس پہنچے تو کچھ رمق تھی، یعنی زندگی کے کچھ آثار اس میں باقی تھے. ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں تھا، مرنے کے قریب تھا.
تو فقال ابو جہل، تو ابو جہل نے یہ کہا هل اعمد من رجل قتلتموه، کیا عمدہ ہے وہ آدمی جس کو تم نے قتل کیا۔ اب یہ اس سے متعلق ایک تو روایت یہ ذکر کی، بلکہ پہلے روایات ہی پڑھ لو۔ اگلی روایت ہے کہ وبه قال حدثني عمرو بن خالد وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انسا حدثهم، انس بن مالک نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير۔ اب گویا یہ دونوں روایتیں جمع ہو گئی کس پر؟ زہیر پر۔ دونوں روایتیں جمع ہو گئی کس پر؟ پہلے میں غلطی سے پیچھے چلا گیا تھا، لیکن یہ دونوں روایتیں جمع ہو رہی ہیں زہیر پر، عن سلیمان التیمی عن انس رضی اللہ عنہ وعنہم قال۔ اب یہاں ایک بات بین السطور میں لکھی ہوئی ہے، وفیہ شیء من الخطأ، وہ یہ ہے کہ عن انس بین السطور میں لکھا ہوا ہے هو من مراسیل الصحابہ لأن انسا لم يشهد بدرا على الاصح، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی بین السطور میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، یعنی انس بن مالک نے کسی صحابی سے یہ حدیث نقل کی ہے، اسی لیے اس کو مرسل صحابی کہا جائے گا۔ اور وجہ یہ بین السطور میں بیان کی گئی ہے کہ انس جو ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تمام شراح لکھ رہے ہیں کہ خود انس بن مالک سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ، میں کہاں غائب ہو سکتا تھا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا وہاں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، یعنی اس معنی کر کے کہ مقاتلین میں شامل نہیں تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر، براء ابن عازب اور جابر ابن عبداللہ، کہ یہ حضرات خدمت گزار تھے۔ تو انس ابن مالک موجود تھے اور اس غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ لم یشهد بدرا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو یہ قول جو بین السطور میں لکھا ہوا ہے یہ علی الاصح غلط لکھا ہوا ہے، اصح بات یہ ہے کہ وہ شریک ہوئے تھے، اس لیے یہ روایت مرسل نہیں ہے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ ساری باتیں اور کانوں سے سنی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل، کون ہے جو جا کر دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا۔ لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے کہ ابو جہل نے کیا کیا، لیکن جب محاورہ ہوتا ہے تو اس میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل کا کیا ہوا، دیکھ کے آؤ کہ ابو جہل کا کیا ہوا۔ اب عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے، فوجدہ فضربہ ابن عفراء، تو دیکھا کہ اس کو پایا اس کو کہ عفراء کے دو بیٹوں نے اس کو مارا ہے، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈا ہو گیا تھا یعنی روح تقریباً نکل گئی تھی، خون بہہ چکا تھا اور بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا اور مرنے کے قریب تھا۔ قال انت ابو جہل انت ابو جہل انت ابا جہل، کہ تم ابو جہل۔ قال فاخذ بلحیته، راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی، تو قال، تو ابو جہل نے کہا وهل فوق رجل قتلتموه، کیا اس آدمی سے بڑھ کر تم نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے؟ اور یہ کہا کہ او رجل قتلہ قومه، اس آدمی سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ اور احمد بن یونس نے کہا انت ابو جہل۔ آگے بھی روایت یہی ہے۔ پس منظر ان تمام روایات کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ بالکل لشکر کے بیچ میں تھا، چاروں طرف سے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس لشکر کا کمانڈر تھا اور سردار تھا، اور اس کی حفاظت سب سے زیادہ کی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دائیں اور بائیں یہ دو صحابی تھے، معاذ اور معوذ، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا بتایا، اور پھر یہ دونوں نے حملہ کیا۔ تو حملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ شروع میں کیا تھا معاذ اور معوذ نے، اور یہ دونوں بیٹے تھے عفراء کے، لیکن اس میں اس پر زیادہ اثر نہیں ہوا، زیادہ جو کاری بھار پڑا ہے وہ پڑا ہے معاذ ابن عامر ابن الجموح رضی اللہ عنہ کا، معاذ ابن عامر ابن الجموح رضی اللہ عنہ کا، ان کی تلوار پڑی ہے صحیح، اور اس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، چنانچہ خون بے تحاشا بہا، اور اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا۔ اور اکرمہ جو ان کے ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں،
تو یہ اکرمہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی اللہ عنہ پر جوابی حملہ کیا اور اس میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، مگر کھال جو تھی وہ کچھ لٹکی رہ گئی تھی الی آخرہ، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ اور معوذ یہ دونوں بیٹے سے افرا کے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاذ ہے، وہ ہے معاذ ابن عمرو ابن الجموح۔ تو وہ لڑکے کتنے ہو گئے؟ 3، ایک معاذ اور معوذ یہ دونوں بیٹے ہیں افرا کے، انہوں نے بھی حملہ کیا اور معوذ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے تھے، معوذ ابن افرا، اور معاذ زندہ رہے، اور معاذ ابن عمرو ابن الجموح یہ تیسرے لڑکے ہیں، اور ان کا حملہ زیادہ کارگر ہوا تھا، اور انہوں نے ہی ابو جہل کی ٹانگ کاٹی تھی اور اسی سے خون بہا تھا، اور اسی کے بعد وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور مرنے کے قریب ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ زندہ تھا، تو اس سے پوچھا کہ انت ابا جہل۔ کئی روایتیں آ رہی ہیں کہ انت ابو جہل اور ایک انت ابو جہل۔ اگر انت ابو جہل ہو تو بھی آسان ہے کہ 2 حمزہ تھے، دونوں حمزہ کے اندر تفصیل کی گئی، تو انت ابو جہل۔ لیکن آگے آپ روایت پڑھیں گے کہ بعض روایتوں میں آ رہا ہے انت ابا جہل، انت ابا جہل۔ آئے گی تو دکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ روایت جو ہے وہ بھی ابا جہل کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ تو اس کی توجیہ کے اندر 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ابا جہل یہ ان قبائل کی لغات کے مطابق ہے کہ جو ان اسماء ستہ کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وَلَوْ ضَرَبَهُ بِأَبَا قُبَيْسَ۔ تو اس پر اعتراض کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ وَلَوْ ضَرَبَهُ بِأَبِي قُبَيْسَ، یہ انہوں نے ابا قبیس کیسے کہہ دیا؟ بیچاروں کو عربی نہیں آتی تھی۔ یہ اعتراض کیا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن جواب یہ ہے کہ یہ عربوں کی اس لغت کے مطابق ہے کہ جو اس کو مبنی قرار دیتے ہیں اور اس کی حالت رفع، نصبی اور جزمی میں فرق نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے انت ابا جہل یہ اس قبیلے کی، ان قبائل کی لغت کے مطابق ہے کہ جو ان اسماء ستہ کو اپنی جگہ میں رکھتے ہیں اور اس کے اندر حالت رفع اور نصبی اور جزمی میں فرق نہیں کرتے۔ ایک قول سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن دوسری جو توجیہ وہ زیادہ آسان ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کو تو کہا انت ابا جہل، تو یہ انت ابا جہل، اچھا تم اے ابو جہل، انت کیا تم ہو یا ابا جہل؟ تو انت ابا جہل یہ اصل میں انت یا ابا جہل، اے ابو جہل تم یہاں پڑے ہوئے ہو۔ تو کیونکہ عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بھی مہاجر صحابہ میں سے ہیں اور مکہ مکرمہ سے آئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جانتے تھے، اور آپ پیچھے پڑ چکے ابھی کہ وہ جو اوجڑی کے قصے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود وہاں موجود تھے۔ اچھا جی، تو انت ابو جہل ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور انت ابو جہل ہو تو بھی ٹھیک ہے، انت ابا جہل ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کی پھر 2 توجیہیں ہوں گی، یا تو وہ بعض قبائل کے مطابق، اور یہ کہا جائے کہ یہ منادہ ہے اور اس کا حرف ندا محذوف۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھہر جاؤ جی، ایک سیکنڈ۔ اب اس میں آ رہا ہے پہلی روایت جو ہے کہ الاعمد من رجل قتلتموہ، کہ کیا اعمد ہے وہ آدمی جس کو تم نے قتل کیا۔ اب اس کو علماء نے دونوں معنی میں لیا ہے، فرماتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں افسوس اور غم کا اظہار ہو۔ اگر بڑائی کا اظہار ہوگا تو پھر ترجمہ اس انداز سے کیا جائے گا کہ هل اعمد من رجل قتلتموه، کیا عمدہ ہے وہ آدمی جس کو تم نے قتل کر دیا، مجھ جیسے اتنا بڑا آدمی اس کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ اپنی گویا بڑائی کا اظہار ہوگا۔ عمود، عماد، حمید، آج کل بھی حمید الکلیہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو دین ہو، دین کا آج کل عربی ترجمہ ہے حمید۔ تو یہ آمد یہ معنی میں ہوگا عمود کے، عماد کے اور حمید کے، مرادی کہ کیا عمدہ آدمی ہے جس کو تم نے قتل کر دیا، بہت بڑے آدمی کو تم نے قتل کر دیا، ایک مطلب۔ لیکن عمید یا آمد کے ایک معنی ہوتے ہیں
ورم چڑھنے کے اور ہلاک ہونے کے. کیا ہلاک ہوا وہ آدمی جس کو تم نے قتل کر دیا؟ کیا ہلاک ہوا وہ آدمی جس کو تم نے قتل کر دیا؟ تو اس صورت میں یہ افسوس کا اظہار ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کہیں ملاقہ کہیں مقابلہ ہوتا کسی بڑے لوگوں سے باہر کے لوگوں سے اور پھر اس مقابلے میں مارا جاتا تو ایک بات تھی، یہ اپنے ہی لوگوں نے مجھے مار دیا تو کیا مارا مجھے. هل اعمد من رجل قتلتموه، کیا ہلاک ہوا وہ آدمی قتلہ قومه، جیسا کہ آگے روایت میں آ رہا ہے هل اعمد من رجل قتلہ قومه، کیا ہلاک ہوا وہ آدمی جس کو اس کی قوم نے قتل کیا. کیا مطلب کہ تم لوگوں نے میری قوم کے لوگوں نے مقابلے میں مجھے قتل کر دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہو. وہ رنج اور افسوس کا اظہار. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کی جو اپنی فطرت تھی اس کے مطابق وہ پہلا جملہ جو ہے وہ زیادہ بہتر، پہلا مفہوم زیادہ بہتر لگتا ہے، اور اس لیے بھی کہ آگے آ رہا ہے وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، یہ بھی عبارت آ رہی ہے کہ شاید یہ کہا تھا هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، تو پھر اس صورت میں تو مطلب یہی ہوگا کہ کیا اس آدمی سے بڑھ کر کوئی آدمی ہے کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے. جس آدمی کو تم نے قتل کیا اس سے بڑھ کر تو کوئی آدمی نہیں ہے، پورے عرب میں سب سے بڑا تو میں تھا، مجھے ان لوگوں نے قتل کر دیا. تو هل اعمد من رجل قتلتموه، کیا عمدہ ہے وہ آدمی جس کو تم نے قتل کیا. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ہلاک ہوا وہ آدمی جس کو تم نے قتل کیا. مطلب کچھ یہ ہلاکت تو مزے کی ہلاکت نہ ہو. اور آگے ہے کہ فاخذ بلحیتہ قال وهل فوق رجل قتلتموه، کیا اس آدمی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جس کو تم نے قتل کیا. یہ کہا رجل قتلہ قومه، اس آدمی سے بڑھ کر کون ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا. اب یہ دیکھو اس میں آ رہا ہے قال احمد بن یونس انت ابو جہل. احمد بن یونس نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انت ابو جہل. یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی اور پھر آخر میں یہ جملہ نقل کیا کہ قال احمد بن یونس انت ابو جہل، اشارہ اس بات کی طرف کہ زیادہ جو روایتیں آ رہی ہیں وہ انت ابو جہل کی نہیں آ رہی بلکہ آ رہی انت ابا جہل، انت ابا جہل. تو یہ جو احمد بن یونس نے روایت کی ہے یہ تمام روایتوں سے ہٹ کر ہے لیکن قواعد لغت کے ظاہر کے مطابق. اس لیے میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے کہ قال احمد بن یونس انت ابو جہل بالواو علی الاصل، یعنی واو کے ساتھ روایت کیا ہے. فخالف عامۃ الرواة، لیکن احمد بن یونس نے عام راویوں کی مخالفی روایت ذکر کی ہے. کیا مطلب کہ عام راوی جب نقل کر رہے ہیں تو وہ ابو واو کے ساتھ نقل نہیں کر رہے بلکہ انت ابا جہل الف کے ساتھ نقل کر رہے ہیں. اور اس کی توجیہ وہ ہے جو ہم نے بتائی کہ منادہ بنا لیں تو بہتر ہے. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں ہے کہ اس وقت میں ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ فلو غیر اکار قتلنی، کہ مجھے افسوس اس کا ہے کہ کاشتکاروں نے مجھے قتل کر دیا. کاشتکاروں نے، کیونکہ یہ جو حملہ کیا تھا اور اصل میں اس کی نقصان سب سے زیادہ پہنچایا اور ٹانگ کاٹی، یہ اصل میں حضرت معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا. یہ نوجوان تھے اور یہ انصار میں تھے. انصار سارے کے سارے زراعت پیشہ تھے، کاشتکار، تو یہ کاشتکاروں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے تو کہتے تھے فلو، اس نے اس وقت میں یہ کہا کہ فلو غیر اکار قتلنی، اگر ان کاشتکار کے علاوہ کوئی آدمی مجھے قتل کرتا تو بہتر تھا. اور پھر یہ کہا کہ میری گردن کاٹ ہی رہے ہو تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب سروں میں اونچا سر نظر آئے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے. چلو، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ ایک آدمی جو ہے نا ان کی خبر لے کر جب پہنچا مکہ مکرمہ، دو آدمی چلے صحابہ میں سے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چلے. انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں خبر پہنچائی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں. اور ادھر مشرکین مکہ کی طرف جو ایک قریش سے کوئی آدمی تھا وہ گیا تو اسے جا کے جناب وہاں بیت اللہ میں لوگ جمع تھے تو باہر تو اس سے کہا کہ بھائی بڑا حادثہ ہو گیا اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور شیبہ ابن ربیعہ مارا گیا، عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، ولید ابن عتبہ مارا گیا، عقبہ ابن عمیہ گرفتار ہو گیا، ابو جہل مارا گیا. تو وہاں امیہ ابن صفوان ابن امیہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بعد میں تو مسلمان ہو گئے وہ.
تو کہنے لگے اس کا دماغ خراب ہو گیا. صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. اس سے یہ پوچھو کہ صفوان ابن امیہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا. اس سے یہ پوچھو کہ صفوان ابن امیہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا گیا. تو لوگوں نے پوچھا صفوان ابن امیہ بھی مارا گیا کہ نہیں, وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں شاید عقل کچھ اس کی ٹھیک ہی ہے. چلو. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو بكر عن سيف بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال انا اول من يسوء بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه. فقال سيف بن عباد وفيهم انزلت هذان قسمان قسموا في ربهم قال هم الذين تباركوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده او ابو عبيده بن الحارث وشيبه بن ربيعه وعتبه والوليد بن عتبه. وبه قال حدثنا طريقه قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي هشام عن سيف بن عباد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نزلت هذان قسمان قسموا في ربهم في سته من قريش علي وحمزه وعبيده بن الحارث وشيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه. اگر اس کو بدل بناؤ گے تو من قریش علی وحمزه وعبیدہ بن الحارث. تو صورت میں یہ جو مرفوع کا اعراب لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. البتہ اگر اس کو احدہما وغیرہ بناؤ, جیسے کہ شرح میں تعمیل کی ترکیبیں آپ پڑھ کر آئے ہو, تو صورت میں پھر یہ مرفوع بن سکتا ہے. جی. وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطواف حدثنا قال یہ جو بات کی صفت آتی ہے وہ پہلے نام کی ہوتی ہے. جی. قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني زبيرة. اب یہ ہے نا کہ حدثنا یوسف بن یعقوب جی وہ کان جی. قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني زبيرة وهو مولى لبني سدود. قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي هشام عن سيف بن عباد رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال علي حين نزلت هذه الآية. عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه وعنهم قال رضي الله تعالى عنه وعنهم حين نزلت هذه الآية هذان قسمان قسموا في ربهم. وبه قال حدثني يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي هشام عن قيس بن عباد رضي الله تعالى عنه وعنه. عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه وعنهم. قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقسم لنزل هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحبه. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بسيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي هشام عن قيس رضي الله تعالى عنه عن قيس قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنه يقسم قسما إن هذه الآية هذان قسمان قسموا في ربهم نزلت في الذين ضربوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. اب یہ جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں سب میں مضمون ایک ہی ہے, اور مضمون یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ هذان خصمان اختصموا فی ربهم, یہ دو فریق مخالف ہوں گے جو اپنے پروردگار کے پاس جا کر خصومت کریں گے. هذان خصمان اختصموا فی ربهم, یہ دو خصم ہوں گے کہ جو جھگڑا کریں گے پروردگار کے پاس جا کر. تو کیا مطلب کہ یہ مسلمان اور کافر جو ہیں پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. چنانچہ یہ جو عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ یہ شکایت کریں گے, اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے, ان لوگوں نے ہمیں قتل کیا تھا. اور یہ جو مسلمان ہیں یعنی حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ اجمعین یہ کہیں گے کہ جی ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو قتل کیا تھا. تو یہ خصومت یہاں بھی ہوئی غزوہ بدر کے اندر لڑائی, اور یہ لڑائی آگے جا کے بھی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. تو هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الى آخر الآیات. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خصومت یہاں بھی ہوئی وہاں بھی ہوگی, اور اس خصومت کے مصداق ہم لوگ ہیں. یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اور پس منظر آپ کو معلوم ہی ہے, سیرت کی کتابیں آپ نے الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھی ہوں گی. کچھ نہ کچھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر باہر کے کسی آدمی سے بات کرو تو اس کو سیرت وغیرہ کے بارے میں معلومات زیادہ ہوتی ہیں, اور بس اوقات کسی
ہمارے طالب علم سے بات کرو تو اس کو الکلمۃ لفظ کی بحثیں تو زیادہ یاد ہوتی ہیں، لیکن سیرت تاریخ وغیرہ کا اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آپ سے امید یہ ہے کہ آپ نے سیرت کی کتاب کوئی نہ کوئی پڑھی ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا. تو معروف ہے قصہ کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے لگا تو یہ تین جو تھے، شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ، وہ دو بھائی اور ان میں سے ایک بھائی کا بیٹا. شیبہ ابن ربیعہ، عتبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید ابن عتبہ یہ سامنے نکلے اور کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو مقابلے میں آئے، ہے کوئی؟ اور یہ عجیب بات ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے، عتبہ ابن ربیعہ کے جو بیٹے تھے تو وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. اور اسی لیے ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مہاجرین کے لیے سخت آزمائش تھی، اس لیے کہ مہاجرین کی جتنی تلواریں پڑ رہی تھی وہ اپنوں پہ پڑ رہی تھی، انصار کی جتنی تلواریں پڑ رہی تھی وہ غیروں پہ پڑ رہی تھی، اور مہاجرین کی جتنی تلواریں پڑ رہی تھی وہ اپنوں پہ پڑ رہی تھی. کسی کا بھائی سامنے تھا، کسی کا چچا سامنے تھا، کسی کا چچا زاد بھائی سامنے تھا. حضرت ابوبکر صدیق یہاں تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن وہاں تھے، کافروں میں تھے. اسی لیے بعد میں عبد الرحمن نے ایک موقع پر کہا کہ ابا جی ایک مرتبہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے بدر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا تم سامنے آ جاتے تو میں نے تمہیں چھوڑتا. تو بڑی مشکل تھی. اور اسی لیے آپ پڑھیں گے آگے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بھر بھر کے انعام دیا. اور مؤلفۃ القلوب سنا تو ہوگا کچھ کانوں نے، تو مؤلفۃ القلوب آپ نے تعلیق قلب فرمائی اور آپ نے جملہ فرمایا کہ ان قریش کے لوگوں کو جنگوں نے ہلاک کر دیا. وجہ یہ تھی کہ جو مارنے والے تھے وہ قریش کے لوگ تھے اور انصار تھے، اور مرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی قریش کے. ٹکراؤ اصل میں جو ہو رہا تھا وہ قریش کے لوگوں کا قریش کے ساتھ ہو رہا تھا، اور قریش کے ساتھ دینے والے ادھر سے کون تھے؟ انصار. تو قریش کی بڑی مشکل یہ تھی کہ جو تلوار پڑ رہی تھی اپنوں پر پڑ رہی تھی. اس لیے ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب کاندھلی قدس اللہ علیہ جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے الحمدللہ، تو وہ فرماتے تھے کہ جو تلواریں پڑ رہی تھی یہ عصبیت پہ پڑ رہی تھی. فرمایا تلواریں قومیت پہ پڑ رہی تھی، یہ تلواریں قبائل پہ پڑ رہی تھی. وجہ یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی قوم کے آدمی کو مار رہا تھا. قریش کے جو لوگ تھے 66 یا جتنے بھی قریش کے لوگ تھے وہ سب اپنوں کو مار رہے تھے، اپنے صرف دین کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ تھا وہ بھی اپنے قبیلے کے لوگوں سے تھا، اور جتنے مرے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر صدیق عمر فاروق ان سب حضرات کے قریبی رشتے دار تھے، 70 کے 70، اور جو گرفتار ہوئے وہ بھی. تو یہ کہ حضرات کے لیے زبردست قسم کی آزمائش تھی کہ اپنوں کو قتل کرنا پڑ رہا تھا. تو بہرحال قصہ یہ ہوا کہ یہ تین نکلے. کون؟ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، اور یہ بھی آتا ہے. دیکھو بات جو عتبہ ابن ربیعہ جب مر گیا وہ، اور اس کی لاش جو ہے وہ کنویں میں ڈالے جانے لگی تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا. ظاہر باپ کی لاش، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، فرمایا تم پر بہت اثر ہے. کہا کہ ہاں میرا والد جو تھا وہ بڑا حلیم تھا اور سخی تھا اور عقل مند تھا. مجھے یہ امید تھی کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس کو اسلام کی توفیق نہیں مل سکی. تو یہ تین آدمی عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ باہر نکلے اور کہا حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلے میں؟ تو انصار کے 3 آدمی نکلے مقابلے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے لوگ ہیں، انصار. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، ہم کاشتکاروں سے مقابلہ کرنے، ہمارے اپنے آدمیوں کو نکالو، ہمارے مقابلے کے ٹکر کے لوگوں کو نکالو. جانتے تھے کہ ہم لڑنے والے ہیں تو ہمارے مقابلے کے بھی کوئی ہلکے درجے کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کوئی ٹکر کے لوگ ہونے چاہیے. تو مطلب یہ تھا کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، مقابلہ بھی ہمارے ٹکر کے لوگوں سے ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا قم یا حمزہ،
قم یا عبیدہ قم یا علی، آپ نے فرمایا حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اور عبیدہ فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے داماد سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات آگے بڑھے اور ان تین سے مقابلہ ہوا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا، اور عبیدہ ابن الحارث اور عتبہ ابن ربیعہ کے درمیان تلواریں لگیں، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، مگر عبیدہ بھی زخمی ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید ابن عتبہ کو قتل کیا۔ اب اس میں کچھ اختلاف ہے کہ کس کا مقابلہ کس سے ہوا، تو زیادہ جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ ابن ربیعہ یہ بڑے تھے، تو ان کا مقابلہ حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہما سے ہوا ہوگا، اور عتبہ ولید ابن عتبہ نوجوان تھا، حضرت علی بھی نوجوان تھے، تو ظاہر یہ ہے کہ مقابلہ ان دونوں کا ہوا ہوگا۔ تو زیادہ یعنی روایات یہی ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت جو انشاءاللہ آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا ولید ابن عتبہ سے۔ بہرحال کچھ جو بھی ہوا ہو، لیکن یہ تین سے مقابلہ ہوا، تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل ولید کو قتل کر دیا، اور عبیدہ ابن الحارث نے زخمی تو کیا مگر خود زیادہ زخمی ہوئے، اور بعد میں غزوہ بدر سے واپسی میں راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب یہ عبیدہ ابن الحارث زخمی ہو گئے تھے تو وہ دو فارغ ہو چکے تھے، کون؟ حضرت حمزہ اور حضرت علی، چنانچہ انہوں نے جو عبیدہ ابن الحارث کا مقابل تھا اس کو بھی قتل کیا۔ تو اس طریقے سے وہ تینوں مارے گئے، اور یہ دونوں حضرات تو فتح یاب ہوئے، عبیدہ ابن الحارث زخمی ہوئے اور بعد میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ جو مقابلہ ہوا اس سے متعلق یہ روایات ہیں۔ پہلی روایت جو آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلا وہ آدمی ہوں گا جو اللہ رحمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا۔ جیسا یسو کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا اللہ کے سامنے، للخصومت یوم القیامہ، قیامت کے دن جھگڑے کے لیے، جھگڑا ہوگا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ادھر سے بھی جھگڑا ہو اور ادھر سے بھی، جبھی تو جھگڑا ہوگا ہے جی۔ تو جھگڑا یہ ہوگا کہ وہ کافر کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے جو قتل کیا ہے وہ آپ کے حکم سے کیا ہے اور آپ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اچھا جی، تو قال قیس بن عباد وفیہم انزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي ذر. ابو ذر الغفاري رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش. بہتر یہ کہ بدل ہی بناؤ، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر حذف ماننا پڑے تو وہ بہتر نہیں ہوتا، اس لیے بدل ماننا زیادہ بہتر ہے۔ من قریش علی وحمزۃ وعبیدۃ بن الحارث وشیبۃ بن ربیعۃ وعتبۃ بن ربیعۃ والولید بن عتبہ. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصباح قال حدثنا یوسف بن یعقوب كان ينزل في بني ضبیعہ. یہ اس لیے کہا کہ یوسف بن یعقوب کو ضبعی کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بنو سدوس کے آزاد کردہ غلام تھے، سدوسی تھے، لیکن پھر بھی ان کو ضبعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بنو ضبیعہ کے اندر جا کر وہاں رہنے لگے تھے، اس لیے وہاں رہنے کی وجہ سے ان کو ضبعی کہا جاتا ہے. قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلد عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم. اور اگلی روایت بھی اسی طرح کی قال سمعت ابا ذر يقسم. ابو ذر قسم رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے تھے کہ لنزل هؤلاء الايات في هؤلاء الرات السته يوم بدر نحوه. اگلی روایت دی گئی ہے ہم قیس قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. چلو وبه قال
روایت نقل کی ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبوی سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، سأل رجل البراء رضی اللہ عنہ وعنہم وانا اسمع۔ ابو اسحاق السبوی کہتے ہیں میں سن رہا تھا، کیا سوال کیا؟ اشہد علی بدرا، کیا حضرت علی بدر میں شریک ہوئے ہیں؟ جب فتنے ہوتے ہیں مطلب سیاست چلتی ہے تو سیاست میں لوگوں کو طرح طرح کے شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو بھی فریق مخالف ہے اس کی اچھائیاں گم ہو جاتی ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں، اور جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائیاں گم ہو جاتی ہیں اور اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ تو جب وہاں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تو کسی کو ادھر کی اچھائیاں گم ہو گئیں، کسی کو ادھر کی اچھائیاں گم ہو گئیں۔ تو ایک آدمی نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اشہید علی بدرا، کیا حضرت علی بھی بدر میں شریک تھے؟ کیا علی بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو قال بارز وظاہر حقا، کہا صرف شریک ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے مبارزت کی تھی۔ بارز یبارز مبارزتاً کا مطلب لشکر سے نکل کر آگے بڑھ کر سب کے سامنے آ کر مقابلہ کرنا۔ بروز کہتے ہیں نکلنے کو، ظاہر ہونے کو، کہ لشکر سے آگے نکل کر انہوں نے مقابلہ کیا تھا، صرف شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔ بارہ و ظاہرہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ظاہر یظاہر کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہننا۔ تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف شریک ہوئے، انہوں نے دعوے مبارزت کے دعوے میں آگے بڑھ کے انہوں نے مقابلہ کیا اور زرہیں دو پھیلی ہوئی تھی۔ اور اگر ظاہرہ کے معنی ظہور کے ہوں تو وہ تو آسان ہی ہے کہ بارز و ظاہر حقا، کہ یقینی طور پر حق ہے کہ انہوں نے مبارزت کی اور مظاہرت کی، اسلحہ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ چلو قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعنه قال كابت الميت ابن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا فذكر قتله فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال ابنه کیوں؟ وقتل ابنه فذكر قتله وقتل ابنه جی فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نذوق ان جاء ميت۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جو ہم نے آپ کو کتاب الوکالہ میں پڑھا دی تھی الحمدللہ، تو یہ اسی کے چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ حدیث کہیں ذکر کرتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ترجمۃ الباب کی مناسبت سے مختلف مواقع پر ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اصل میں کتاب الوکالہ کے اندر موجود تھی، وہاں گزر گئی تھی، تو اس کو ٹکڑا یہاں ذکر کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ سے مکاتبت کی تھی۔ تو یہاں مکاتبت کا مطلب وہ بدل کتابت وتابت نہیں ہے، یہاں مطلب معاہدہ، تحریری معاہدہ کیا تھا، مرادی کے تحریری معاہدہ کیا تھا امیہ بن خلف سے۔ اور جب بدر والا دن ہوا آگے فلما کان یوم بدر، جب بدر والا دن ہوا پھر آگے عبد الرحمن بن عوف نے وہ سارا قصہ ذکر کیا کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ فذکر عبد الرحمن بن عوف قتلہ وقتل ابنہ، اور اس موقع پر بلال نے کیا کہا تھا؟ لا نجوت ان نجا امیہ، اگر آج امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا، یہ مطلب۔ قال حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير ان شيخا اخذ كفا من تراب فرفعه الى جبهته فقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد السجد كافر۔ یہ روایت نقل کی اسود ابن یزید کی، وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے قرات کی تھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى، پوری سورت کی آپ نے قرات کی۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں،
کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. فسجد بها، اور آپ نے آخر میں جا کر جو سورۃ النجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے تو اس پر سجدہ کیا. وسجد من معه، اور جتنے لوگ تھے ان سب نے سجدہ کر دیا. جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. تو سجدہ کیا اس لیے کہ اس وقت میں ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سجدہ کیے بغیر رہ نہ سکے، وہ مسحور سے ہو گئے. قرآن آیات سن کر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری لمبی صورت عجیب و غریب. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى آخر الآیات. تو جب یہ صورت آپ نے پڑھی اور آپ سجدے میں گئے تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور جتنے وہاں مشرک تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. البتہ امیہ ابن خلف بڈھا ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا، موٹا تھا، بڈھا تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے وہیں سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پہ رکھ لی. کہا یکفینی ھذا، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم اذا ھوى پڑھی فسجد بها، تو آپ نے سجدہ کیا اس سورت کے ساتھ. وسجد من معه، جتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. علاوہ کہ ایک بڈھا تھا. وہ کون سا بڈھا تھا؟ متن میں تو نہیں ہے لیکن میرے سطور نے لکھ دیا کہ یہ امیہ بن خلف تھا. اس نے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اس کو اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یکفینی ھذا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس بڈھے کو میں نے بعد میں دیکھا، قتل کافرا، وہ کافر قتل کیا گیا، یعنی امیہ بن خلف، جس کا قصہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اب یہ کہ سارے مشرکوں نے سجدہ کیا تو زیادہ راجح تو یہی ہے کہ اس وقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات سے ایسے متاثر ہوئے اور ان آیات کی ایسی ہیبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظمت اور جلال کا اثر ان پر ہوا کہ بے اختیار سجدے میں چلے. یہ ایک اور بات ہے. اور ایک وہ بات ہے جو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اس وقت میں شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بنا کر کچھ بیچ میں کلمات کا اضافہ کر دیا تھا. اپنی طرف سے وہ اپنی آواز بنا کر جو تلک الغرانیق العلا الی آخرہ، تو وہ سمجھے کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بتوں کی بھی تعریف کی ہے. چنانچہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اللہ کی سجدہ ہے ساتھ ساتھ بتوں کا بھی. اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ یہ لوگ مانتے تو تھے، اللہ کو مانتے تو تھے، تو اس لیے انہوں نے سجدہ کیا. بہرحال جو بھی بات تھی اس وقت میں امیہ ابن خلف جو تھا اس نے اس وقت میں بھی سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا. بس چلو اور آگے پڑھ لو. ہاں وہ بھی قال عن معمر عن عروہ. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے ہیں. ایک حضرت عبداللہ ابن الزبیر وہ رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرا حضرت عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے. حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ میں سے تو ہیں، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں. آپ کی پھپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، تو یہ حضرت زبیر بن العوام آپ کی پھپھی ذات بھائی، آپ کے پھپھی ذات بھائی بھی ہیں، آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں. اور یہ زبیر بن العوام کی شادی ہوئی تھی کس سے؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن. یہ سب رشتہ داریاں ہیں، سب ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات بھائی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں. اور بس جب جہاد میں یہ آگے بڑھتے تھے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا تھا، اور اتنے زخم سے 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر موجود تھے. جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس سے پہلے جسم پر 70 سے زیادہ زخم ان کے تھے جسم پر، اور بڑے زبردست جڑی. ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بیٹے عروہ ابن زبیر، اور بھی لیکن یہ دو معروف ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے اول مولود ولد فی الاسلام
بعد الہجرہ الی المدینۃ المنورہ. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو کافی عرصے تک مسلمانوں کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا. تو یہ بات مشہور کر دی یہودیوں نے کہ ہم نے ان سب پہ جادو کر دیا ہے, ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوگی, ان مسلمانوں پر کہ ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا بیٹا جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا وہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. چنانچہ مسلمانوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی کہ بھئی ہمارا ہاں پہلا بیٹا ہوا. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اول مولود ولد فی الاسلام بعد الہجرہ فی المدینۃ المنورہ. یہ صحابی ہیں, صغار صحابہ میں ہیں, کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال, ہے نا, تقریباً 10 سال ان کی عمر تھی. اور حضرت عروہ جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں. اس لیے عروہ آ جائے گا تو رحمہ اللہ اور عبداللہ آ جائے گا تو رضی اللہ عنہ. اور یہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے یہ بھی بڑے جری تھے اپنے باپ کی طرح. جس طرح حضرت زبیر ابن العوام بڑے زبردست جری اور آگے آگے رہنے والے, باہمت, باحوصلہ, اسی طرح عبداللہ ابن زبیر بچے تھے مگر یہ بھی بڑے, کہتے ہیں اس میں لکھا ہے لطائف علمیہ میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں گزر رہے تھے, تو وہاں لڑکے کھیل رہے تھے, تو حضرت عمر فاروق کی دہشت بہت تھی. تو حضرت عمر فاروق جب گزرے تو سارے بچے وہاں سے بھاگ گئے, تو عبداللہ ابن زبیر نہیں کھڑے رہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی سب بچے بھاگ گئے, تم نہیں بھاگے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں بھاگتا, میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا, اور راستہ تنگ نہیں تھا, راستہ موجود ہے, آپ جانا چاہیں چلے جائیں. تو اس طرح کی ان کی جرت تھی, بڑے جری آئے. اور ایک مرتبہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق جب گزرے سب بچے بھاگ گئے, تو عبداللہ ابن زبیر وہاں کھیل رہے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر نے یہ کیا کہ اپنا رخ تو کیا حضرت عمر فاروق کی طرف, اور جناب پیچھے سے لڑکوں کو بلانے لگے کہ تم سب ایسا کرو, مجھے قائد بنا لو, ہم سب مل کر اس آدمی پہ حملہ کرتے ہیں. لڑکے تھے, ہم سب مل کر اس آدمی پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے آ رہا ہے کہ جب جنگ یرموک ہوئی تو اس وقت میں حضرت زبیر ابن العوام کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. تو حضرت زبیر ابن العوام کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ہے بچہ رہے گا ہے نہیں, تو انہوں نے ایک آدمی کو متعین کیا کہ اس کو پکڑے رکھنا کہ کہیں جہاد میں نہ آ جائے, بچہ ہے بھی اس کی اجازت نہیں ہے جی. تو وہ وہیں ایک آدمی کو مسلط کے آگے آ رہا ہے, کہا کہ اس کو پکڑے رکھنا اور یہ وہیں رہے. البتہ جب جنگ ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن زبیر آگے پڑے, جتنے کافر زخمی پڑے ہوئے تھے اور مرنے کے قریب تھے سب کی گردنیں کاٹنے لگے تاکہ جلدی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. چلو, اور یہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی تھی. عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں خلافت قائم کی تھی, اور بلکہ اس پورے مکہ مکرمہ کے قریب کے اندر ان کی خلافت قائم رہی. اور پھر جناب بڑا لمبا چوڑا افسوسناک واقعات. چلو جی, وہ بھی قال حدثنا, یہ درمیان میں آ گیا تو قال نبی ہو تو آپ کو پڑھنا ہوگا. جی, عن معمر. اب یہاں قال كان في الزبیر رضی اللہ عنہ وعنہم, عنہم اس لیے کہ پیچھے جتنے راوی گزرے ہیں ان پر بھی اللہ کی رضا مندی. لو دخلوا قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن زبير يا عروة هل تعرف كيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه كلها يوم بدر. قال صدقت بهن قلوب من قراءة الكتاب. قال صدقت, اور صدقت علیحدہ ہے, اور بهن قلول من قراء الكتائب, یہ مصرع ہے. ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم, پہلا مصرع ہے ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم, ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں البتہ ایک عیب ہے
یہ جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے مگر ایک عیب ہے، غیر ان سیوفہم بہن خلول من قراع الکتائب، کہ جب یہ لشکروں سے ٹکراتے ہیں تو مقابلے کی وجہ سے ان کے تلواروں کے اندر دندانے پڑ جاتے، کل ہو جاتی ہیں، یہ ان کے اندر خرابی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مدح بصورت ذم ہے، تو تعریف مگر تعریف ایسی خوبصورت ہے کہ جو مذمت کے انداز سے کی گئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، میری قوم کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی عیب نہیں، ایک عیب ہے ان کے اندر، ان کی جو تلواریں ہیں بہن فلول من قراع الکتائب، اس میں فلول پڑے ہوتے ہیں، دندانے پڑ جاتے ہیں، من قراع، قارع یقارع مقارعۃ وقراعا، ٹکرانے سے، الکتائب لشکر، جب لشکر ٹکراتے ہیں تو لشکروں کے ٹکرانے سے ان کی تلواروں کے اندر دندانے پڑ جاتے، تلواریں خراب ہو جاتی ہیں، یہ ان کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ آپ نہیں ہے بلکہ یہ تو اتنا مارتے ہیں یہ اور اتنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اتنا یہ وہ جنگ کرتے ہیں کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ جاتے ہیں۔ جی بہن خلول ثلاثة ولوددت وبه قال قال بیچ میں لگانا پڑے گا، بخزبة جی وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك فقال إني إن كذبتم فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صدوقهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب أنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن زبير يوم وهو ابن 10 سنين فحمله على فرسه ووكل به رجلا. لا الہ الا اللہ. روایت نقل کی کہ اخبرنی ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف عن معمر عن هشام عن عروہ رحمہ اللہ قال كان في الزبير 3 ضربات بالسيف، کہ زبیر کے اندر 3 بڑی تلواریں تھی، تلوار کی، ان میں سے ایک ان کی کندھے کے اندر تھی. یہ عاتق کہتے ہیں اس حصے کو، درمیان کے حصے کو، یعنی گردن اور یہ جو کندھا ہے اس کے درمیان کا جو حصہ، یہ اس کے اندر ان کی 3 زخم تھے بڑے بڑے. قال، اور عروہ کہتے ہیں ان كنت لأدخل اصابعي فيها، ان مخففہ من المثقلہ، اننی كنت، اور بے شک میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان زخموں میں، یعنی یہاں زخم تھے گہرے سے اور میں اپنی انگلیوں کو داخل کر کے، بچہ تھا تو کھیلا کرتا تھا ابا سے، تو اپنی انگلیوں کو داخل کیا کرتا تھا زخموں کے اندر، یعنی زخم سوکھ گئے تھے لیکن اندر چلے گئے تھے، اس لیے میں اپنی انگلیاں اس میں داخل کرتا تھا. میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان زخموں میں، یعنی ان نشانات میں. اور کہا کہ 2 نشانات پڑے تھے بدر والے دن اور ایک پڑا تھا یرموک والے دن. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 تھے، لیکن آگے روایت میں آ رہا ہے کہ 2 نشان پڑے تھے یرموک والے دن. اسی حد گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کندھے کے اوپر کل 4 زخم تھے گہرے گہرے، ان میں سے 2 بدر والے دن پڑے اور 2 یرموک والے دن. عروہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھ سے عبد الملک ابن مروان نے کہا جب عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا کہ اے عروہ کیا تم زبیر ابن العوام کی تلوار کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں پہچانتا ہوں. قال فما فیہ، تو اس نے پوچھا کہ اس کی کیا علامت ہے؟ قلت فیہ فلۃ فلھا یوم بدر، تو میں نے کہا کہ اس میں ایک دندانہ ہے جو بدر والے دن وہ دندانہ اس میں پڑ گیا تھا. اتنا مارا انہوں نے زبیر ابن العوام نے، اتنا جہاد کیا کہ ان کی تلوار کے اندر ایک دندانہ پڑ گیا تا اور وہ اس وقت چلا آ رہا تھا.
یہ نشانی ہے. قال صدقت، تو عبد الملک ابن مروان نے کہا تم سچ کہتے ہو. بہن خلول من قراع الکتائب، بہن خلول من قراع الکتائب، یہ دوسرا مصرع ہے اور پہلا مصرع یاد ہے. ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن خلول من قراع الکتائب. ثم رده على عروہ، پھر عبد الملک ابن مروان نے عروہ کو وہ تلوار واپس کر دی. کس کی تلوار؟ جو زبیر ابن العوام کی، جو کس کے پاس تھی؟ عبداللہ ابن زبیر کے پاس. اور عبداللہ ابن زبیر کو شہید کس نے کیا تھا؟ حجاج نے. اور حجاج کو بھیجا تھا کس نے؟ عبد الملک ابن مروان نے. تو وہ تلوار چلی گئی تھی عبد الملک ابن مروان کے پاس. عبد الملک ابن مروان نے وہ تلوار واپس کر دی عروہ ابن زبیر کو کہ تمہارے بھائی کی، تمہارے والد کی تلوار ہے، یہ تمہاری نشانی صحیح ہے اور یہ تم لے لو. قال ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس تلوار کی اپنے ہاں قیمت لگائی تو 3000 دینار اس کی قیمت لگی. واخذہ بعضنا، اور ہم میں سے بعض ورثاء نے وہ تلوار لے لی. بل وددت انی كنت اخذته، لیکن بعد میں مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں وہ تلوار اب لے لیتا. زیادہ پیسے دے کر اوروں نے لے لی، لیکن بعد میں مجھے افسوس ہوتا رہا کہ مجھے خود لینی چاہیے تھی. وہ یادگار تلوار تھی جس میں بدر کے اندر جس کی شرکت ہوئی ہے، تو وہ تلوار تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. بعد میں مجھے افسوس ہوتا رہا. اگلی روایت نقل کی کہ ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے ذکر کرتے ہیں کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی وہ محلن بفضہ تھی، کہ اس پر چاندی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھی ہوگی کہ تلوار کے اوپر اگر سونا یا چاندی کا کام ہو اور لیکن ہاتھ کو نہ لگتا ہو، مخبص پر نہ ہو، ہاتھ پر نہ لگتا ہو، ادھر ادھر ہو، تو اس کا استعمال شرعاً جائز ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آگے روایت نقل کی کہ وہ بھی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروہ عن ابيه. تو ہشام بن عروہ نے روایت کی عروہ سے، اور عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زبیر بن العوام سے یرموک والے دن کہا. یرموک والے دن یعنی جنگ یرموک ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور اس میں پہلا مقابلہ ہوا ہے رومیوں سے. روم کی طاقت، سپر پاور، اس سے لڑائی ہوئی. 4000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، 1 لاکھ کے قریب یہ رومی اس میں مارے گئے. زبردست مقابلہ ہوا. جنگ یرموک تاریخ کی مشہور وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد یہ سپر پاور ٹوٹی ہے. تو جب جنگ یرموک ہونے والی تھی تو صحابہ موجود تھے. تو صحابہ نے زبیر بن العوام کو دیکھا اور کہا الا تشد فنشد معك، کہ کیا آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی حملہ کریں گے. زبیر بن العوام نے فرمایا میں تو حملہ کروں گا، تم سب پیچھے رہ جاؤ گے، تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے. الا تشد فنشد معك، کیا آپ حملہ نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں. فقال ان شددت كذبتم، اگر میں نے حملہ کیا کذبتم انفسکم، کذبتم اے کذبتم انفسکم، تم اپنے آپ کو جھٹلا دو گے، یعنی تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے. فقالوا لا نفعل، لیکن جو صحابہ تھے وہاں انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ حملہ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں. فحمل علیہم، تو زبیر بن العوام نے حملہ کیا. حتی شق صفوفہم، یہاں تک کہ رومیوں کی صفیں چیر دی. فجاوزہم، اور آگے بڑھتے چلے گئے. وما معه احد، لیکن زبیر کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا، اکیلے رہ گئے. ثم رجع مقبلا، لیکن جب زیادہ آگے چلے گئے تو پھر واپس پلٹے اپنی جان بچانے کے لیے. فاخذوا بلجامه، تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. فضربوه ضربتين، اور 2 تلواریں ان کو ماری. على عاتقه، ان کے کندھے پر. بینهما ضربة، اور ان کے درمیان ایک اور پرانی ضرب تھی. ضربها يوم بدر، کہ جو بدر والے دن وہ نشان لگا تھا. تو اس طرح 2 اور 1 اور پیچھے گزرا ہے کہ 2 بدر والے دن لگی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل اصل میں 4 تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی انگلیاں داخل کرتا تھا ان نشانات میں، زخموں میں، اور میں کھیلا کرتا تھا. وانا صغیر، جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن عبداللہ ابن زبیر بھی ان کے ساتھ تھے. کن کے ساتھ؟ اپنے ابا کے ساتھ، یعنی زبیر ابن العوام کے ساتھ. وہ ابن 10 سنین،
اور وہ 10 سال کے تھے، حالانکہ 10 سال کے نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 10 سال کے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 13 بلکہ 13.5 سال تقریباً ہوگی. فحملہ علی فرس، تو حضرت زبیر ابن العوام نے عبداللہ ابن زبیر کو ایک گھوڑے پر سوار کرا دیا، ووکل به رجلا، اور ان پر ایک آدمی مسلط کر دیا، اور ان کے ساتھ متعین کر دیا ایک آدمی کو کہ تم اس بچے کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات میں آ کے مقاتلین میں شامل ہو جائے. چنانچہ یہ خیال رکھا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور اطمینان ہو گیا تو عبداللہ ابن زبیر نیچے اترے اور اجازت لے کر انہوں نے پھر باقی کام کیا. واللہ سبحانہ.